سے پہلے دیکھنے کے لیے اس کے پاس آنکھیں موجود تھیں، بولنے کے لیے زبان موجود تھی، پکنے کے لیے ہاتھ موجود تھے، چلنے کے لیے پاؤں موجود تھے، یہ سارے اعضاء موجود تھے نا۔ اب آنکھیں تھی، دیکھ نہیں رہی تھی، زبان رکھتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، ہاتھ تھے، پکڑ نہیں سکتا تھا، پاؤں تھے، وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ کس چیز کی کمی ہوئی؟ جی بولیں، روح کی۔ میں سمجھو نا کہ میں بات کر رہا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، یعنی مطلب کس چیز کی کمی ہوئی؟ روح کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، روح واپس آئی، آنکھوں نے دیکھنا شروع کر دیا، زبان نے بولنا شروع کر دیا، کانوں نے سننا شروع کر دیا، یہ سارے اعضاء اپنے کام میں آ گئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فرما ہوئے تو وہ کھجور کا سوکھا ہوا تنا بول پڑا۔ کیا اس کے پاس زبان تھی؟ وہ آزاد تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ کرنے میں سرکار کی حیات بخشنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ انہوں نے ان کو زندہ کیا جن سے پہلے زندگی موجود تھی، حضور نے اس کو زندہ کیا جس میں زندگی کا تصور بھی نہیں تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ معجزہ ہے کہ سارے مسلمانوں نے، تمام صحابہ کرام نے دیکھا۔ اب وہ ستون بول رہا ہے، رو رہا ہے، اور آج بھی ہم آ جائے نا تو وہ ستون کی جگہ موجود ہے جس کو کہتے ہیں استن حنانہ۔ استن ستون کا ستون ہے، حنانہ کے معنی ہوتے ہیں، حنین کے معنی ہوتے ہیں رونے کے، آواز دینے کے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے، ہمارے شرعی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر بچہ پیدا ہو، آواز دے، روئے، اور اس کے بعد وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی، نام بھی رکھا جائے گا، غسل بھی اس کو دیا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ دوبارہ زندہ ہوگا، اٹھایا جائے گا۔ اگر بچہ مردہ پیدا ہو، آواز نہ دے، آثار نہ ہو، نہ اس کے نام کی ضرورت ہے، نہ جنازے کی ضرورت ہے، نہ غسل کی ضرورت ہے، نہ مسلمانوں کو قبرستان میں دفن کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا طریقہ ہے کپڑے میں لپیٹو، کہیں بھی زمین میں دفن کر دو، چونکہ انسان کا ایک حصہ ہے، جانوروں کے کھانے کے لیے باہر نہیں چھوڑنا، رسپیکٹ ہے، کہیں بھی زمین کھود کر اس کو دفن کر دو، وہ دوبارہ قیامت کو نہیں اٹھے گا، سمجھ گئے؟ تو اس بچے کو حنین کہتے ہیں، یعنی بچہ اگر آواز دے تو اس کو کہتے ہیں حنین، ہنا یا ہنو، یعنی اس نے آواز نکالی۔ تو اس بچے کی طرح جس طریقے سے بچہ ماں سے بچھڑ کر روتا ہے نا، اس کے سانس کا تانتا بن جاتا ہے، اس طریقے سے وہ ستون رو رہا تھا۔ سرکار اٹھے، ممبر سے نیچے تشریف لائے، اس کو گلے لگایا، تسلی دی، اس سے باتیں کی۔ یہ تمام صحابہ کرام نے دیکھا۔ یہ وہ معجزہ ہے جو معجزہ حسی اور سرکار کی خاصیت ہے۔ بے شمار معجزات ہیں، ان کو کہتے ہیں دلائل حسیہ، یعنی ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن معجزے کے معنی پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے معنی ہوتے ہیں خرق عادت، یعنی عام آدمی کی جو عادت ہوتی، روٹین ہوتی ہے، اچھل قوت، اس کے خلاف جی، اس کے برعکس۔ ایک معجزہ ہوتا ہے، معجزہ عقلی، اس کو ہر آدمی نہیں سمجھتا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ جتنے معجزات حسی تھے نا، وہ ایک زمانے تک محدود تھے جی، معجزات حسی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا سے سانپ بنایا، بس ایک وقت تھا، لوگوں نے دیکھا، بات ختم ہو گئی۔ ید بیضا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تھا، جب آپ کا وصال ہوا تو وہ معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے معجزات تھے ان کی زندگی تک محدود تھے۔
آپ آسمان پر تشریف لے گئے، ان معجزات کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا. سرکار کے جتنے معجزات حصی ہیں، حضور کا وصال ہوا، وہ معجزات ختم ہو گئی. جنہوں نے سورج کو پلٹتے دیکھا وہ دیکھ لیا، اب اس کی کوئی صورت نہیں کہ آپ دیکھیں. چاند کو دو ٹکڑے ہوتے، جنہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھ لیا، اب اس کی کوئی صورت نہیں. جنہوں نے سرکار کے دست انور سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھے، دیکھ لیے، اب اس کے کوئی چانس نہیں ہے. جو دلائل عقلی ہوتے ہیں وہ قیامت تک باقی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو سرکار کو سب سے بڑا معجزہ کیا ہے، سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے باقی ہے. اور قرآن کا چیلنج ہے، اگر تمہیں اس بات پر شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں، جب اللہ کی کتاب مانیں گے تو پہلے خدا کو مانیں گے، تو بعد کتاب مانیں گے. جب کتاب مانیں گے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کتاب کو لایا ہے، فرشتوں کو بھی ماننا پڑے گا. جس پر کتاب آئی عام آدمی پر تو نہیں آ سکتی، ماننا پڑے گا کہ وہ بھی اللہ کا نبی و رسول ہے. پھر جب کتاب کو ہم نے مان لیا اللہ کی کتاب ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا اس کے اندر کوئی غلطی کوئی مسٹیک نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہ قیامت تک کے لیے حضور کا معجزہ ہے جس کو کہتے ہیں قرآن. یہ معجزہ عقلی ہے، دلیل عقلی ہے. اب برہان کے معنی دلیل کے اور معجزے کے. معجزہ بھی دراصل صاحب معجزہ کی صداقت پر دلیل ہوتا ہے. عصا کا سانپ بننا یہ موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی دلیل تھی. ید بیضا یہ موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی دلیل تھی. معجزہ بھی دلیل ہوتا ہے اور دلیل بھی دلیل ہوتی ہے. اب ایک اور سوال ہے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے لیے معجزات دے کر بھیجا نہیں. کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 4 دیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب قوم نہ مانے، قوم تم سے دلیل کا مطالبہ کرے. اب ظاہر ہے کہ ساری قوم پڑھی لکھی تو ہے نہیں کہ آپ ان کے درمیان فلسفیانہ قسم کے دلائل پیش کریں گے. ان کے لیے پھر معجزہ پیش کیا جائے گا جس کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دے کر بھیجا نہیں، دلائل دے کر بھیجے. سمجھ گئے؟ وہ کہتے ہیں نا، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی. یعنی تمام جتنے انبیاء کرام ہیں اللہ نے ان کو معجزے عطا فرمائے. ہمارے سرکار کیا ہے؟ خود معجزہ بن کر آئے. یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاء برہان من ربکم، یا تمہارے رب کی طرف سے معجزہ آ گیا. یعنی حضور کی ذات کو معجزہ قرار دیا. حضور کی ذات، جتنے صفات ہوتے ہیں وہ سارے ذات کے تابع ہوتے ہیں. مثال کے طور پر قبلہ قاری صاحب یہاں موجود ہیں، قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں. یہ اگر ہے تو حافظ ہے نا، اگر ہوتے ہی نہ تو. اگر یہ ہیں تو قاری ہیں، اگر ہوتے نہ تو قاری نہ ہوتے. یعنی جو بھی بندے کے اندر اوصاف ہوتے ہیں وہ اس کی ذات کے محتاج ہیں. اگر ذات معجزہ ہے اس کا مطلب ہے ہر صفت معجزہ ہے. اگر ذات معجزہ ہے تو پھر اس کا ہر کام معجزہ ہے، ہر بات معجزہ ہے، ہر صفت معجزہ ہے. یہ ماننا پڑے گا. اب جب سرکار معجزہ ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے معجزہ، یعنی سرکار سراپا معجزہ بن کر تمہارے پاس آئے. حضور پیدا ہوئے یا نہیں؟ ادوشی پڑھیے. لگتا گلاس کوئی نہیں. چلو کوئی بات نہیں، اور ٹھیک ٹھیک گزارا ہو جائے گا. اچھا جی،
کوئی بات نہیں. ہاں جی, گزارش یہ ہے, حضور پیدا ہوئے یا نہیں, میں اور آپ پیدا ہو گئے, تو کوئی ڈفرنٹ ہے؟ حضور کھانا کھاتے تھے, پانی پیتے تھے, ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور نے شادی کی, ہم بھی شادی کرتے ہیں. حضور کی اولاد تھی, ہماری بھی اولاد. حضور بیمار بھی ہوئے, صحت مند ہوئے, ہم بھی بیمار بھی ہوتے ہیں, صحت مند بھی ہوتے ہیں. حضور نے جہاد بھی کیا, تلوار بھی اٹھائی. حضور زخمی بھی ہوئے, ہم زخمی ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ خون نکلتا ہے نا. حضور زخمی ہوئے, حضور کا بھی خون نکلا, اتنا نکلا کہ بند ہی نہیں ہو رہا تھا. تو یہ معجزہ کدھر سے ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس معجزہ آیا, تو جب ذات معجزہ ہے تو اس کی ہر صفت معجزہ ہونی چاہیے. تو ہمیں تو یہ معجزہ کوئی نظر نہیں آتا, یہ تو روٹین ورک ہے. جو عام بندے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے ہی گزاری جائیں, تو معجزہ کیسے ہوا؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے, جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو پھر یقیناً حضور کا پیدا ہونا بھی معجزہ ہے. میں سمجھاتا ہوں آپ کو, حضور کا شادی کرنا بھی معجزہ ہے, بچوں کا ہونا بھی معجزہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بازاروں میں چلنا پھرنا بھی معجزہ ہے, جہاد کرنا بھی معجزہ ہے, خون کا نکلنا بھی معجزہ ہے, حضور کا بیمار ہونا بھی معجزہ ہے. یہ ساری باتیں معجزہ ہیں. وہ کیسے؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک اور بات سمجھنی پڑے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کیا ہے, یہ صرف اللہ جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا. آپ نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا, جو یوں سمجھیے کہ جب سے حضور نے اعلان نبوت فرمایا, جب سے لے کر حضور کے وصال تک حضور کے ساتھ رہے, مزاج شناس مصطفیٰ تھے, تمام صحابہ سے بڑھ کر حضور کی ذات کو, عظمت کو سمجھنے والے تھے. حضور نے ان سے فرمایا کہ یا ابا بکرین لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی, اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کو نہیں جانتا. کہیں تم یہ دعویٰ نہ کرنا کہ تم محمد کو سمجھتے ہو. میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا.